جی، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ بنو امیہ کا جو حکومت کا دور تھا وہ 750 میں ختم ہو گیا، اور 750 میں جو تھے ابو عباس الصفا اور جو اس کے ایک بھائی تھے ابو جعفر المنصور، ان دونوں نے مل کر بنو امیہ کے خلاف ایک جنگ لڑی جس کو کہا جاتا ہے بیٹل آف زب۔ اور یہ بیٹل آف زب تھی، یہ جو عباس الصفا تھے اور جو ابو المنصور تھے یہ جیت گئے تھے، اور انہوں نے بنو امیہ کے جتنے بھی شہزادے تھے سب کو قتل کر دیا تھا، لیکن جو ایک بچے تھے عبد الرحمن الداخل، یہ صرف ایک بنو امیہ کے حکمران بچے تھے، اور یہ اپنی جان بچا کر بھاگ کر اندلس یعنی اسپین میں چلے گئے تھے۔ اور اس طرح 750 میں کوفہ کی مسجد میں جمعہ کے خطبہ میں جو تھے ابو عباس صفا تھے، انہوں نے اپنی جو خلیفہ حکومت تھا اس کا اعلان کر دیا تھا۔ اب دیکھا جائے تو بنو جو عباسیہ ڈائنیسٹی ہے اس کے 750 سے لے کر 1258 تک انہوں نے حکومت کی ہے، اور یہ تقریباً 508 سال بنتے ہیں، اور ان کے ہیں جو ٹوٹل 37 حکمران گزرے ہیں، اور ان کے 4 ادوار ہیں، ادوار حکومت ان کے 4 ہیں عباسیہ کے۔ پہلا ہے عروج کا دور، پھر دوسرا زوال کا دور، پھر تیسرا ہے عہد محکومی، اور چوتھا ہے عہد اختیار۔ اگر دیکھا جائے تو جو ان کا عروج کا دور تھا اس میں ان کے 10 حکمران گزرے ہیں، پھر ہے جی زوال کے دور میں ان کے 9 حکمران گزرے ہیں، پھر اس کے بعد جو ان کا تھا عہد محکومی اس میں ان کے 7 حکمران گزرے ہیں، اور اسی طرح سے جو باقی ہیں وہ ان کے عہد اختیار میں حکمران گزرے ہیں۔ اس طرح سے ان کے ٹوٹل جیسے وہ 37 حکمران گزرے ہیں۔ تو جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں، جو پیپر میں پوچھے جاتے ہیں، وہ آلموسٹ 9 یا 10 ہیں۔ جس طرح سے اگر دیکھا جائے تو ابو عباس صفا تھے جو 750 سے لے کر 754 تک رہے، پھر 754 سے لے کر 775 تک جو ابو جعفر المنصور رہے، پھر 775 سے لے کر 785 تک تھے وہ الہادی رہے، پھر اس کے بعد 785 سے لے کر 786 سے لے کر مہدی رہے، پھر 786 سے لے کر 705 تک تھے وہ جو ہارون الرشید رہے، پھر ہارون الرشید کے بعد ہے جی امین الرشید رہے 806 سے 809 تک، پھر اس کے بعد امین الرشید کے بعد مامون الرشید آ گئے، مامون الرشید 813 سے لے کر 833 تک رہے، پھر اسی طرح سے اس کے بعد 833 سے لے کر 843 تک تھے وہ واسق رہے، پھر اس کے بعد الواسق آگے جو 843 سے لے کر 847 تک رہے۔ ابو عباس صفا نے جو ہے جی 750 سے لے کر 754 تک حکومت کی، تو ان کے دور میں اگر دیکھا جائے تو جو کیپٹل تھا عباسیہ کا وہ تھا کوفہ تھا، لیکن جب ابو جعفر المنصور کا دور آیا تو انہوں نے اس کو چینج کر کے عراق رکھ دیا، پھر بعد میں اس کو بھی عراق کو بھی چینج کر کے رکھ دیا گیا تھا بغداد۔ 750 سے 754 تک جو بنو عباسیہ کا کیپٹل تھا وہ کوفہ رہا، 754 سے لے کر 762 تک ان کا جو تھا کیپٹل وہ ایمبر یعنی عراق رہا، پھر اس کے بعد بغداد کو کیپٹل بنا دیا گیا 762 سے لے کر 1258 تک۔ ابو عباس صفا کے دور میں جو تھے بنو امیہ کے حکمرانوں کو سب کو قتل کر دیا گیا، اور حد تک اتنا کہا جاتا ہے کہ جو بنو امیہ کے حکمران تھے وہ جو فوت ہو چکے تھے ان کو قبروں سے نکال کر بھی جلایا گیا۔ پھر اس کے بعد ابو عباس صفا 750 میں فوت ہو گیا، پھر اس کے بعد جو اس کا بھائی تھا ابو جعفر المنصور وہ حکمران بن گیا۔ ابو جعفر المنصور نے 754 سے لے کر 775 تک حکومت کی، اور ان کو کہا جاتا ہے ریئل فاؤنڈر آف عباسیہ ڈائنیسٹی، کیونکہ انہوں نے جو گورنمنٹ تھی ان کو بہت اچھے طریقے سے کنسولیڈیٹ کر لیا تھا۔ اگر بات کی جائے تو ابو جعفر المنصور کے دور میں ہی ہاؤس آف وزڈم بنا دیا گیا تھا۔ ہاؤس آف وزڈم ایک ٹرانسلیٹنگ سوسائٹی ہے، یہ بکس کو ڈیفرنٹ لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کرتی ہیں، اور اس کے جو پہلے انچارج ہیں وہ الکندہائی ہیں۔ تو الکندہائی بھی اسلامک پہلے فلاسفر ہیں، اسلامک فرسٹ فلاسفر ہیں وہ الکندہائی ہیں، اور ان کو ہاؤس آف وزڈم کا جو تھا انچارج بنا دیا گیا۔ جی پھر ہے جی ابو جعفر المنصور تھا جو 775 میں یہ فوت ہو گیا، پھر اس کے بعد جو حکمران بنا ہے وہ الہادی بنا ہے، وہ 775 سے لے کر 785 تک رہا، پھر اس کے بعد مہدی آ گیا، مہدی 785 سے لے کر 786 تک رہا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مامون الرشید رہے ہیں، اور مامون الرشید کا جو دور حکومت ہے اس کو گولڈن ایرا آف عباسڈ ڈائنیسٹی کہا جاتا ہے، اور مامون الرشید کی جو بیوی تھی زبیدہ، اس نے عراق سے لے کر مکہ تک کا جو روڈ تھا وہ بنوا دیا تھا مامون الرشید نے۔
اور اس کے بعد ہے جی مامون الرشید جب 806 میں مر گیا تو آگے اس کے 3 بیٹے تھے، امین الرشید، مامون الرشید اور قاسم تھے۔ تو امین الرشید نے حکومت کا کنٹرول تھا وہ لیا تو 806 سے لے کر 809 تک یہ رہا، لیکن جو مامون الرشید تھا اس نے امین کو قتل کر دیا اور خود جو حکومت کا وہ کنٹرول لے لیا تھا۔ تو مامون الرشید کا دور میں ہے جی اس کو نالج ایرا آف گولڈن نالج کہا جاتا ہے مامون الرشید کے دور کو، اور اس کا جو تعلق تھا وہ متزلہ اسکول آف تھاٹ سے تھا۔ مامون الرشید، ہارون الرشید اور سر سید احمد خان تھے، جو ان تینوں کا تعلق تھا وہ متزلہ اسکول آف تھاٹ سے تھا۔ متزلہ اسکول آف تھاٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ اس میں کہا جاتا ہے، اس میں جو آئیڈیالوجی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو قرآن مجید ہے وہ ایک خلق ہے، مخلوق ہے، یعنی کہ اگر جو قرآن یا شریعت جو چیز کہتی ہے اس کو پہلے عقل کے مطابق دیکھا جائے، اگر تو عقل اس کو تسلیم کرتی ہے تو پھر اس کو شریعت مان لیا جائے، اگر عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی تو اس کو تسلیم نہ کیا جائے۔ سراسر تو اسی اثناء میں ہے جو امام احمد بن حنبل ہیں، وہ انہی کے دور میں آئے تھے، تو انہوں نے آ کر متزلہ اسکول آف تھاٹ کی نفی کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ کچھ شریعت میں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ اگر ان کو تسلیم نہیں کرتی لیکن ایز اے مسلم ہمیں ان کو ماننا پڑتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ جو شریعت ہے اس کو عقل کو شریعت کے تابع کیا جائے، نہ کہ شریعت کو عقل کے تابع کیا جائے، کیونکہ شریعت میں کافی سارے ہیں، جس طرح سے اگر ہم سوچنا شروع کر دیں کہ اللہ پاک ایک ہیں، اللہ پاک کہاں ہیں، تو اللہ پاک نے خود فرمایا کہ اگر تم میرے بارے میں اتنا سوچنا شروع کرو گے تو تم ورگلا جاؤ گے، تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بس ایک یقین ہے کہ اللہ پاک ایک ہے، تو ہمیں ماننا پڑے گا اللہ پاک ایک ہیں۔ اور یہ ان کا جو کنسیپٹ تھا متزلہ اسکول آف تھاٹ کا، تو اسی کے دوران میں انہوں نے امام احمد بن حنبل کو اسی وجہ سے بہت ظلم بھی برداشت کرنا پڑا، بہت تکالیف بھی ان کو دی گئیں، اور یہ تھی تھوڑی سی عباسیہ ڈائنیسٹی۔